بلالیوں میں بیٹھ جا میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا السلام علیکم اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا اگر ہے خلوت عزیز اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اگر سکون چاہیے اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسائی اپنی سہل تو نہیں مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا آواز اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، ایک دفعہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد کی جانب موڑ دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی طرف مت راغب کرنا۔ اے میرے مالک، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا، ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا، اور میرے اللہ تو ہمیں بخش دینا، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمانا، اور ہم سے کوئی جانے انجانے میں غلطی کوتاہی ہو جائے تو میرے مالک معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہمیں درگزر فرما دینا، ہماری نیتوں کی حفاظت کرنا۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم لیول 2 کے لاسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ گوشہ نور کی خواتین کا یہ قافلہ دھیرے دھیرے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ ہم نے اپنا لیول 1 مکمل کیا، اور آج ہم اپنا لیول 2 مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جو آپ لوگوں نے سیکھا، میں نے سیکھا، جو ہم سب نے سیکھا اور سیکھنے کی کوشش میں ہے، اسے اپنے عمل میں اتارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، اور جانے انجانے میں کی گئی کوتاہیاں، لغزشیں، زبان کی لڑکھڑاہٹ، سب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں درگزر فرمائے، اور ایک مرتبہ جس سفر پر ہم روانہ ہو گئے، ہم نے وہ سفر شروع کر لیا، اپنے رب کو پانے کا سفر، اپنے رب کی رضا کو پانے کا سفر، سیدہ کونین بی بی فاطمہ الزہرا کے قدمین مبارک تک پہنچنے کا سفر، تو یہ سفر الحمدللہ سانس کے اکھڑنے تک جاری رہے گا۔ منزل ہمارے سامنے ہے، کوشش ہم کر رہے ہیں، اور یقین کامل ہے کہ ہم اپنی اس کوشش میں اللہ کی مدد اور اس کی رحمت سے ضرور کامیاب ہوں گے۔ میری دعائیں آپ سب کے لیے، آپ بھی میرے لیے دعا گو رہیے گا۔ اور جو ہم نے سیکھا آج، ہم اپنا جو آج تک سیکھا اس کو، اور جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ان سب کو ملا کر دیکھیں تو یہ ایک قطرے سے بھی کم ہے اس تصوف کا فہم حاصل کرنے کے لیے جس کا نام ہم لیتے ہیں۔ تصوف، اسپرچولیزم، طریقت، سلوک، یہ سب بہت بڑے نام ہیں، اور ہم بہت کمزور، ناتواں اور بہت ہی قلیل علم والے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسا دعویٰ کر سکیں کہ ہم یہ سب کچھ سیکھ چکے ہیں۔ ہاں، کچھ آگہی، کچھ فہم ہم نے حاصل کر لیا، اور ہم یہ جان گئے کہ دراصل طریقت کا رستہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس رستے کی کچھ خطرناکیوں کو بھی ہم نے جانا، اس رستے پر کامیاب ہونے کے کچھ اصول و قوانین کو بھی ہم نے پہچاننے کی کوشش کی۔
تو یہ ایک ایسا چھوٹا سا زاد راہ ہم نے تیار کر لیا، ایک ایسا چھوٹا سا ایک ہم نے اپنے ساتھ ایک بیگ ریڈی کر لیا ہے جس میں وہ سارے کی پوائنٹس موجود ہیں جو تا حیات ہمارے کام آئیں گے. ہم حق کو پہچاننے کی جو کیٹیگری ہے اس سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں. رب کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو فتح کیسے کرنا ہے. ذات کی فتح ذات کی آگہی کے بعد شروع ہوتی ہے، اور جب ہم یہ فتح حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. سب سے مشکل کام اپنی ذات کو قابو کرنا ہے. ہمارے اندر جو نفس ہے، جس دن ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہمارے لیے سارے رستے بے حد آسان ہو جائیں گے. طریقت کا سفر محبتوں کا سفر ہے. اس سفر میں محبت کے بنا چلا نہیں جاتا. یہ سفر بتدریج شروع ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک دم سے ساری کتابیں ہم پڑھ لیں، ایک دم سے ہم سارے لیکچر سن لیں تصوف کے، سلوک کے، اور بس پھر ہم صوفی بن جائیں اور پھر ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ دھیرے دھیرے ہونے والا سفر ہے، آرام سے. جیسے ایک ماں ہے نا، اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ اس کو ماں بنانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اس کے اندر حمل ٹھہر جاتا ہے، تو وہ پورے 9 منتھ جو ہے نا بڑے صبر کے ساتھ گزارتی ہے. اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس ننھے سے جو ایک ڈراپ ہوتا ہے اس سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اللہ جو ہے وہ ایک پورے کا پورا وجود بناتا ہے. پھر 9 مہینے کے بعد وہ وجود دنیا میں آتا ہے. پھر ماں اس کو پالتی ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے سینے سے لگا کے. اپنے جسم کا حصہ جو ہے اس نے اپنے جسم سے جدا کیا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا کے اپنا دودھ پلاتی ہے، اس کو پالتی ہے. پھر وہ جا کے ایک اسٹرانگ انسان جو ہے وہ بنتا ہے. بالکل اسی طرح یہ طریقت کا رستہ ہے. یہ بہت آہستگی سے صبر کے ساتھ ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ہم نے طے کرنا ہوتا ہے. اگر ہم ایک دم سے یہ سب کچھ حاصل کر لیں، وہ جو ایک دوڑ سی ہمیں لگ جاتی ہے کہ سب کچھ مل جائے، سب کچھ مل جائے، اگر وہ سب کچھ مل بھی جائے تو ہم اسے سنبھال نہیں پائیں گے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک دم سے چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ سیکھ لے، اور وہ دیکھتا ہے، یا ایک ہم تو خواتین کی مثال دیں گی. ایک عورت ہے، وہ آتی ہے کسی کے پاس اور کہتی ہے کہ مجھے سارا صوفیزم سیکھنا ہے، سارا سلوک سیکھنا ہے، میں نے بس اللہ کو پا لینا. دن رات وہ ساری کتابیں پڑھ لیتی ہے. آج کے دور میں تو سارے لیکچر سن لیتی ہے، سب کچھ کر لیتی ہے، اور پھر وہ یکدم جو ہے نا چند ہی دنوں میں پورے کا پورا اپنا ظاہر بدل لیتی ہے، کیونکہ اس نے جلدی جلدی سنا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ بس میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، تارک دنیا ہو گئی. اور پھر وہ سب کچھ چھوڑ کے جو ہے وہ پورے کا پورا اپنا حلیہ جو ہے وہ مسلمانوں کا بہت جو آئیڈیل حلیہ ہے ایک مسلمان عورت کا، وہ بنا کے تو وہ مسند سجا کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں تو اب بہت بڑی ملانی ہوں اور پیرنی بن گئی ہوں. تو مجھے بتائیں کہ اندر تو اترا ہی نہیں، اندر تو اترنے میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ جو من کا میل ہے نا، یہ دھونا آسان نہیں ہے، اس کو کھرچنا آسان نہیں ہے. جو اندر اتنے بڑے بڑے بت ہیں نا، ان کو توڑ کے ان کی کرچیوں کو چننا. ہمارے قلب کی جو سرزمین ہے نا، اس کے اندر تو ہمارے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. اس زمین کو صاف کرنا، وہ زمین کے اندر تو نفاق شامل ہے، اس کو اندر سے کھرچ کے نکالنا، سب کچھ کرنا. اس پہ بڑی محنت، بڑی سٹرگل، بڑی تگدو لگتی ہے. تو جب ہم اتنی تیزی میں سب کچھ کرتے ہیں نا تو ہو تو جاتا ہے، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا. پھر کیا ہے، پھر ہمیں ابایوں میں لپٹی ہوئی پردے دار بہت پیارے ظاہر کے ساتھ ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں کہ جن کے جب ہم قریب جاتے ہیں تو ہم پھر کیا کہتے ہیں بتائیں مجھے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے، یہ کہاں پر، یہ کیا ہو رہا ہے. تو مطلب جب دھیرے دھیرے تربیت کے ساتھ ایک شخصیت کی آبیاری ہوتی ہے اور تبدیلی اندر سے آتی ہے. دیکھیں دین زبردستی کا نام ہے ہی نہیں. اگر زبردستی آپ
کسی کا ظاہری حلیہ بدل سکتے ہیں، کہنے کہلوانے سے ہم زبردستی کسی کو پورے کے پورے اسلامی لبادہ اڑھا سکتے ہیں، ظاہری شخصیت پر اس کے ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر دین اندر نہیں اترا تو وہ ظاہری لبادہ جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے سم ٹائم۔ اس لیے اس کام کو بہت آہستگی کے ساتھ اپنے اندر ایبزارب کرنا پڑتا ہے، اور وہی پائیدار بھی ہوتا ہے۔ یہ یکدم کی جو چینجز ہے، ایک دم سب کچھ جان لینا، ایک دم آخری سیڑھی پہ پہنچ جانا، پھر ایک دم سب کچھ ہم گوا بھی بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بہت احتیاط سے، صبر سے چلنے کا سفر ہے، اور جب انسان صبر کے ساتھ چلتا ہے تو تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ جب تبدیلی اندر سے آتی ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر ظاہر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ پھر کیا ہے کہ پھر انسان جو ہے نا، وہ شعر ہے نا ان کا کہ سیونی میں نورانجا آنکھو ہیر نہ آنکھو کوئی، تو پھر انسان ایسے اندر سے بدل جاتا ہے کہ اپنی ذات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آ جاتا ہے کہ رانجھا رانجھا کر دی میں آپے رانجھا ہوئی، تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حلیے بدلنے کے لیے، ظاہر کو بدلنے کے لیے، دکھاوے کے لیے پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ پھر جو اندر سے تبدیلی آتی ہے وہی اصل تبدیلی ہے، اور پھر اتباع کرنی جو ہے مشکل نہیں رہتی۔ محبت کے بغیر یہ سفر ممکن ہی نہیں ہے، اور محبت کا بیج جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اندر بویا ہی جاتا ہے۔ پھر جب یہ بیج جب بویا جاتا ہے، ہم اس کی آبیاری کرتے ہیں، یہ تناور درخت جب بن جاتا ہے تو پھر خود ہی خود جی چاہنے لگتا ہے کہ ہم اپنے محبوب جیسا دکھیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کے اعمال کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا، پھر اس کے لیے تگودو نہیں کرنی پڑتی، پھر اس کے لیے مشکل نہیں آتی، پھر خود بخود سارا کچھ اندر سے ہوتا ہے۔ اور یہی اصل تبدیلی ہے کہ یہ اندر سے ہو، اور یہ تبدیلی جو اندر سے آتی ہے نا، یہ محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی ہمیں اطاعت کرواتی ہے۔ جب ان سے محبت ہو جاتی ہے نا کسی سے، تو پھر جی چاہتا ہے کہ ہم ان کی باتیں سنیں، پھر زبردستی بٹھا کے سنانی نہیں پڑتی، پھر جی چاہتا ہے کوئی ہمیں ان کے بارے میں بتائے، ان کی باتیں سنیں، پھر ان کے جیسا عمل ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا لیکچر ہوا، ہمارے پروگرام ہم نے کیا تھا، تو اس کے بعد بہت ساری خواتین نے کہا ہمیں کوئی بکس بتائیں، ہمیں بتائیں، ہم سیدہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ پھر خود اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں، ہم ان کی ہسٹری کو پڑھیں، وہ کیسے زندگی گزارتی تھی، ان کے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے معاملات تھے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتی تھی، وہ اپنی خادماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی، ان کا اپنے بابا کے ساتھ کیسا جو تھا وہ انداز تھا۔ تو مطلب پھر ایک ایک پہلو جی چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں بتائے، اور پھر لاشعوری طور پہ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے عمل میں جھلکنے لگتی ہیں، ہمارے اندر سے تبدیلی آتی ہے، اور وہی اصل تبدیلی ہے۔ اور یہ جو محبت ہے، پھر وہی والی بات آ گئی کہ یہ جو محبت ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے نا، یہی ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ ایمان کیسے ہے؟ اگر اب ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ کی محبت ایمان کیسے ہے، تو ایمان جو ہے، مجھے بتائیں ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کوئی جتنا بھی ہم زبان سے اقرار کر لیں، اگر دلوں کی کیفیت نہیں بدلی تو کیا ہم ایمان والے ہیں؟ ایمان تو نظر نہ آنے والی چیز کا نام ہے، اور جو نظر نہیں آتی، دل کے اندر جو موجود ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو محبت ہے نا۔ تو یہ کیفیت ہے، محبت کی کیفیت جب ہمارے اندر پنپنے لگتی ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمارا جو روح کا تعلق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سٹرونگ ہو جاتا ہے، اور جتنا یہ تعلق سٹرونگ ہوتا ہے، عمل ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیں کہ عمل میں تبدیلی محبت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ عمل میں آسانی محبت
کے ساتھ ہی آئے گی. محبت ہوگی تو کیا ہے سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. محبت اگر کمزور ہوگی تو ایمان بھی کمزور ہوگا، کیونکہ جتنی اسٹرانگ محبت ہوگی اتنا ہی عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ہم میں زیادہ ہوگا. ہم نوافل بھی پڑھیں گے، ہم ان کی ایک ایک سنت کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، اور نیت جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہماری درست ہو جائے گی. کیونکہ محبت تو اندر کو بدل دیتی ہے نا، آپ کی روح کو بدل دیتی ہے محبت. اور جب محبت روح کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر سب کچھ آٹومیٹک ہوتا ہے، آٹو پہ لگ جاتا ہے سب کچھ. تو جب یہ محبت سٹرونگ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر نیکیاں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ہم سے سرزد ہونے لگتی ہیں. اور پھر کیا ہے کہ محبت سٹرونگ ہے تو پھر ایمان بھی سٹرونگ ہے. اگر محبت میں کمزوری ہے تو پھر ایمان میں بھی کمزوری ہے. ایمان محبت سے زیادہ، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ ایمان کی زیادہ اہمیت ہے یا محبت کی، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ محبت پہلے ہے. پہلے محبت ہوگی تو پھر ایمان ہمارے اندر جو ہے وہ پنپے گا، ایمان پھلے پھولے گا. تو ایمان کے لیے محبت جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ اہم بات ہے، یہ بہت ایک بنیادی بات ہے ہماری، اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان ہی محبت میں وزن پیدا کرتا ہے، اور ایمان ہی محبت میں ایمان ہی جو ہے عبادت میں جو وزن پیدا ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عبادتیں جو ہیں ان کی کثرت ہمارے کام نہیں آنی، عبادت کا وزن ہمارے کام آنا ہے. اللہ نے کہہ دیا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اب یہ نہیں کہا کہ کثرت پہ ہے، تعداد پہ ہے. میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے 10 حج کر لیے، میں نے 50 عمرے کر لیے، لیکن اگر ان میں روح نہیں تھی، نیت ٹھیک نہیں تھی، دکھاوا تھا، مال ٹھیک نہیں تھا، بظاہر تو سارے ارکان زبردست میں نے ادا کیے، لیکن پیچھے سے جس کمائی سے کیے وہ کمائی حلال نہیں تھی. انویزیبل چیز ہے نا، نظر نہیں آ رہی. نیت دکھاوا تھی. کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ حج تو اسی وقت تم کر سکتے ہو کہ جب تم پہ حج فرض ہے. اور حج کس پہ فرض ہے؟ جس کے پاس رزق حلال شرط ہے. رزق حلال کے بغیر تو ہماری عبادت ہی قبول نہیں ہے. جتنا بھی ہم عبادت کر لیں، بڑی سخت احادیث موجود ہیں کتابوں میں، تو کیا ہے کہ رزق حلال ہی نہیں ہے. لیکن ہم حاجی کہلوانا چاہتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم حج کر کے آئیں، پیسہ بڑا ہے ہمارے پاس، تو کیا ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں حج کرنے. تو حجی تو ہم ساری زندگی کہلوائیں گے، بڑی عزت بھی ہمیں شاید مل جائے دنیا میں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اللہ کے ہاں پھر کیا آ گئی؟ اللہ کے ہاں پھر نیت آ گئی. نیت کی پاکیزگی ہوگی. نیت کیا ہے کہ حج میرے نبی نے کیا اور میرے پہ فرض ہے اور میں نے کرنا ہے. اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی اس میں بڑا پن نہیں ہے. یہ تو فرض ہے، میں نے کرنا ہے، میں نے ادا کرنا ہے. فرض میرے اوپر لازم کر دیا گیا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوں، مطلب نیت میری ٹھیک ہے تو میرا ایک حج بھی مجھے کہاں سے کہاں لے جائے گا. اگر میری نیت میں دکھاوا ہے، نیت میں ریاکاری ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. گویا اعمال جو ہیں وہ نیتوں پر ہیں، اور نیتیں کس پر ہیں؟ نیتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں محبتوں پر. تو کیا ہمیں سمجھ میں بات آئی کہ ایمان جو ہے یہی ایسی چیز ہے کہ جو جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں پیور ہوتی ہیں، اسی کی وجہ سے ہماری عبادتیں خالص ہوتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہماری عبادتیں جو ہیں وہ بھاری ہوتی ہیں، وزنی ہو جاتی ہیں. تو عبادت میں وزن کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ وہ ہمارا ایمان پیدا کرتی ہے. اور ایمان جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک اصول ہے، جس اصول کو ہم نے جب سمجھ لیا تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ یکسر بدل جاتی ہیں. اب ہم اگر سوچیں تو عبادت کیا ہے؟ عبادت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کا نام ہے. جو عمل فزیکلی آپ نے اپنی زندگی میں کیا، ہر وہ عمل جو آپ نے کیا وہی اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا. آپ نے جس طرح سے آپ نے نماز ادا کی، قرآن میں تو پراپر نماز کا طریقہ نہیں آتا نا،
تو نماز جیسے آقا نے ادا کر دی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے صحابہ کو کر کے دکھائی نماز، وہی عبادت۔ جیسے آپ نے کہا اس طرح سے قربانی کرنی ہے، اس طرح سے تکبیر پڑھنی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عمل کر کے دکھایا، اور جب آپ نے وہ عمل کر کے دکھایا تو وہی ہماری عبادت قرار دے دی۔ اگر کوئی بھی عمل، جتنا بھی ہم اچھا عمل اپنی تئیں کر لیں، اگر وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہر عمل جو ہے اس کے لیے اتباع رسول یہ لازم ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی عبادت جو ہے وہ معیار کو نہیں پہنچتی۔ اب ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ عبادت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کا نام ہے۔ جو آپ نے طریقہ اپنایا اسی طریقے پہ ہم کریں گے تو ہماری وہی عبادت جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ اور اب کیا ہے، دو باتیں ہم نے سمجھی کہ ایمان، اس کا بھی تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، اور عبادت کا تعلق بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت بخشی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے۔ اللہ نے احسان کیا ہم پر، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے تم لوگوں میں احسان کیا کہ تم لوگوں میں سے ہی پیغمبر بھیجے جو کیا کرتے ہیں، جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ جب تعلق رسول ہی پختہ نہ ہوا۔ تعلق رسول پختہ ہوگا تو پھر تزکیہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہمارا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں وہی کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہی فلاح پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہم دیکھتے ہیں نا، اذان میں بھی ہمیں سنائی دیتا ہے نا کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت ساری جو ہے وہ نیکیاں اکٹھی کر لیں۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت سارا مال اکٹھا کر لیں۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت ساری دنیا میں آسائشیں حاصل کر لیں۔ دنیا کی تو ہر نعمت جو ہے وہ تو سانس کے اکھڑنے کے ساتھ ختم۔ سارا مال و متاع یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جتنی بھی اچھی صحت ہے، جتنا بھی زبردست ہم نے اپنا گھر بار سب کچھ ہمارے پاس ہے، سانس اکھڑی تو سب کچھ ختم۔ تو پھر یہ کامیابی تو نہ ہوئی نا، روح تو رہنی ہے۔ اصل کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری روح جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور وہ کامیابی کے ساتھ جنت الفردوس میں چلی جائے۔ اس کی وہ اس دنیا میں رہے یا اس دنیا میں رہے، دونوں جہانوں میں وہ کامیاب ہو جائے۔ قبر بھی اس کی کامیاب، اس کا حشر بھی کامیاب، اور پھر وہ جنت الفردوس میں بھی کامیابی کے ساتھ جو ہے ہو جائے۔ تو اصل کامیابی یہی ہے، اور یہ والی کامیابی جو ہے اس کی تگ و دو، اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان کو پانے کا سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان سے مومن کا سفر جو ہے وہ اس پہ رواں دواں ہوتا ہے۔ پھر مومن کے بعد آگے سے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ جو ایمان والے ہیں والسابقون السابقون، یہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، یہ آگے سے آگے کا سفر یہ بڑا خوبصورت سفر ہوتا ہے۔ اس سفر کی جب ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر یہ سفر جو ہے یہ بڑا پرکیف اور بڑا ہی حسین ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سفر ہمیں اس دنیا کی یہ جو چھوٹی چھوٹی سی ہماری ہرڈلز آتی ہیں ان سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ دنیا کو تو اللہ نے کہہ دیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دنیا تو ہے امتحان کا، اور یہ دنیا کو کہہ دیا گیا کہ یہ تو مومن کے لیے پنجرہ ہے، یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو اصل گھر جو ہمارا ہے یہ وہاں کی جو کامیابی ہے اس تک پہنچنے کی، اس کے لیے
اس دنیا سے گزرنا، کامیابی کے ساتھ گزرنا، ایمان کے ساتھ گزرنا، یہی ایک مومن کا طریقہ کار ہے، اور یہی سفر جو ہے یہ ایک مومن اسی طرح مومن جب ایمان لے آتا ہے تو اس کا ہر عمل جو ہے پھر وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے لیے کیا کہنا چاہیے، اپنی جان کو فروخت کر دیتا ہے۔ جب اس نے فروخت کر دیا اپنی جان کو تو پھر کیا ہے کہ پھر اس کے بدلے اس نے جنت خرید لی۔ جب جان فروخت کر دی تو پھر مرضی اس جان پہ کس کی چلے گی؟ جس کو بیچی ہے، جس کو بیچی ہے، جس کے نام کا کلمہ پڑا، پھر اس جان پر اسی کا حکم چلے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، ظاہری دنیا سے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کا جو پیغام ہے یہ ہر امتی کے لیے آگے پہنچانا فرض ہو گیا۔ ہر امتی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر امتی داعی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے عمل میں جب تک اس کو نہیں اتارے گا، پورے کا پورا دین میں داخل نہیں ہوگا تو وہ آگے دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ دین سیکھنے کی چیز ہے، اس کو ہم سیکھیں گے تو پھر اس کو ہم آگے سکھائیں گے۔ تو یہ ایک ذمہ داری جو ہے یہ ہر امتی کے اوپر ہے۔ جو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی جتنی زیادہ محبت اس کے دل میں ہوگی، وہ اتنا ہی آپ کی اتباع میں شدید ہوگا، اور پھر وہ اتنا ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض یاب ہوگا۔ تو کیا ہے کہ یہ والسابقون السابقون جو آگے بڑھنے والے ہیں پھر وہ رکتے نہیں ہیں، پھر وہ آگے سے آگے محنت کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو درجہ آتا ہے، سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے ایک مومن کے اوپر، دین اسلام جب اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اس دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو گیا، تو اس کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ علم دین کو سیکھے گا، اور علم دین کو جو سیکھنا ہے وہ سب کے لیے لازم ہے، بنیادی علوم کا جاننا۔ اب علم جو ہے اس کی بھی پھر آگے جو کہ یہ ہمارا ہم طریقت کی بات کریں گے تو تھوڑا سا میں اس طرف آؤں گی آج، کہ علم جو ہے، علم کی بھی علم شرعی جب ہم حاصل کرتے ہیں، دینی علوم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کی بھی آگے پھر دو اقسام آ جاتی ہیں۔ ایک علم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے علم کسبی، اور دوسرے علم کو کہا جاتا ہے علم وہبی۔ تو علم کسبی کیا ہے جی؟ علم کسبی علم کی ابتدا ہے، اور علم وہبی جو ہے وہ اس کی منتہا ہے۔ بات وہی جو میں نے بھی کی نا کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، والسابقون السابقون، اللہ جب ایمان والوں سے اپنے دوست چن لیتا ہے تو وہ جو دوست تو پھر محبت میں بڑے شدید ہو جاتے ہیں نا، وہ تو آگے سے آگے کا سفر جو ہے ان کا جاری رہتا ہے۔ تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا تو ڈیفینیٹلی ہماری علم کسبی سے ہوتی ہے، کہ جو ہم اپنی قوت سے حاصل کرتے ہیں، مدرسوں میں، مکتب میں جو علم جو ہے درس گاہوں میں سکھایا جاتا ہے، پورے کا پورا دینی علم، دینی شرعی علوم جو ہے وہ ہم پورے کا پورا حاصل کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس علم کو حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر اپنی زندگیاں لگائیں، پھر تحقیق کی، اور پھر اس کے بعد وہ تعلیم اور تقریر جو ہے وہ اسی پر انہوں نے اکتفا کیا، اور وہ پھر اسی میں درس و تدریس میں لگ گئے، دینی علم کو سیکھا، حاصل کیا، اور پورے کا پورا اس پہ عبور حاصل کیا، اور عبور حاصل کرنے کے بعد پھر کیا کیا کہ وہ آگے اس کو سکھانے پر لگ گئے۔ تو ان لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں علماء ظواہر، ٹھیک ہے؟ تو ان کا کام کیا ہے؟ یہ درس و تدریس کا کام کرتے ہیں اور آگے اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اچھا، دوسری علم کی جو قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں علم وہبی، یا علم لدنی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد اس کے باطن تک پہنچنے کی کھوج میں لگ گئے، اور پھر اس پر کمال حاصل کر لیا۔ یہی لوگ در حقیقت وارث انبیاء ہیں، جنہیں ہم صوفی اکرام کہتے ہیں، جو طریقت کے رستے پر چلنے والے ہیں اور جو سالکین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم کے حصول کے بعد پھر اگلی
منزل کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں، ان کا سفر رکتا نہیں ہے۔ اور جو جس کو ہم پچھلے لیکچرز میں اچھی طرح اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ بالکل یہ دودھ کی مثال سے ہم نے سمجھا تھا کہ دودھ کے اندر ہی گھی ہے، لیکن اس گھی کو حاصل کرنے کے لیے پورے کا پورا جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، ایک وقت درکار ہے اور ایک عمل سے گزارا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو علم وہبی ہوتا ہے، علم لدنی ہوتا ہے، یہ کسی مکتب میں نہیں سکھایا جاتا، یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام جو دیکھیں، ہم سب انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی نبی کبھی کسی مکتب میں نہیں گیا، یہ مکتب کا علم ہے ہی نہیں، یہ سینوں کا علم ہے جو اللہ تعالی جس پر چاہیں اس کو عطا کر دیں۔ علم وہبی یا علم لدنی جو ہے یہ بھی ایک رزق کی طرح ہوتا ہے۔ علم ہم دیکھتے ہیں نا کہ رزق جو ہے صرف یہی نہیں ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم نے یہ بات پڑھی بھی ہے نا کہ رزق کی یہ تو سب سے ادنا قسم ہے جو ہم کھاتے ہیں، ہر چیز رزق میں سے ہے۔ یہ جو ہماری قسمت ہے، یہ نصیب ہے، خود اپنی کوشش یا کمال نہیں ہے۔ رزق جو ہے یہ اپنی کوشش یا کمال سے نہیں ہے، جس کے نصیب میں جتنا رزق لکھ دیا جاتا ہے وہ اس کو مل کے رہتا ہے۔ عزت، شہرت، ہدایت، گمراہی، یہ سب رزق کی اقسام ہے۔ اچھے دوست بھی رزق میں سے ہیں، اچھے پڑوسی بھی، اچھے اساتذہ بھی، یہ سب رزق ہے، جس کا جیسا نصیب، جو اللہ نے جس کو چاہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے سب کے لیے یہ یکساں نہیں ہوتا، سب کی زندگی فرق ہے نا، سب کی مختلف ہے، تو سب کے لیے جو جو اللہ نے لکھا، ٹھیک ہے، اس کو وہی ملنا ہے۔ اور جو جو اللہ نے لکھا، جو جو رزق اللہ نے لکھا، تو رزق ہم نے ابھی کیا جانا کہ ہر چیز رزق ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف روٹی پانی رزق ہے، اچھے دوست، اچھا استاد، اچھا ماحول، جو جس کو ہم کہتے ہیں ہلکا احباب، یہ سب رزق میں سے ہے۔ اس لیے یہ سب کے لیے یکساں نہیں ہوتا، اللہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو وہ چاہتا ہے سلطنت عطا کر دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے وہ چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے وہ عزت دے دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تمام خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے اللہ بادشاہی دے دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کو بادشاہی دینے کا تو پھر اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ من علمہ الا بما شاء، کہ میں جس کو جتنا چاہتا ہوں علم بھی دے دیتا ہوں۔ تو یہ والا جو علم ہے نا، یہ والا جو علم ہے کہ جس کو جتنا چاہتا ہوں، یہ علم جو صوفی اکرام ہے وہ اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ یہ علم وہبی کے بارے میں ہے، کیونکہ کسبی علم جو ہے وہ آپ کا اختیاری ہے، وہ جتنا تعلیم و تحقیق میں آپ لگے رہیں گے اس کا آپ کو اختیار دے دیا جاتا ہے۔ لیکن جو علم وہبی ہے، جو انبیاء کی وراثت ہے، جو نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے جتنا چاہا اتنا کھولا، اور پھر آگے جو ہے وہ انبیاء کی وراثت ہے، وہ پھر صوفیہ کرام کو دیا جاتا ہے۔ جو جتنی محبت میں اتنا قریب ہوتا ہے اس کا سینہ اتنا کھول دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال اگر ہم قرآن سے دیکھیں گے علم لدنی کیا ہے، جو لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں وہ خود ریسرچ کر سکتے ہیں۔ جو سورہ کہف میں اس کا ذکر آتا ہے، خواجہ خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ تو کیا ہے کہ یہ جو وہبی علم ہے، یہ جس کو اللہ جتنا چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بھی پھر آگے درجے ہیں، اس میں بھی اس کو بھی آگے کٹرائز کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن
ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہی وہ علم ہے جن کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہی حقیقت میں وارث نبوت ہوتے ہیں، وہی حقیقت میں صحیح مسند جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی جاتی ہے صوفیہ کرام کو، وہ اس مسند پر ہوتے ہیں، اور حقیقی وارث انبیاء یہی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ عطا پر ہے، جس کو اللہ چاہے اور جتنا چاہے عطا کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی ڈگریاں کام نہیں آتی، اس کی قدرت ہے جس کا سینہ جتنا کھول دے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، وہ دعائیں قبول کرتا ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی قبول کرتا، ایسے ہوتا ہے نا ہماری زندگیوں میں کہ کبھی کبھی وہ نہیں بھی قبول کرتا، اس کی مرضی، وہ بادشاہ ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، حالانکہ اس نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتا ہے مانگو، لیکن مانگنا جو ہے، انسان کا جو مانگنا ہے اس کی اس نے اذن دی ہے، اس کی اجازت دی ہے، اور پھر انسان کیا کرتا ہے، انسان اپنی خواہش سے مانگتا ہے، خواہش سے مانگتا ہے، اور پھر وہ دیتا کس کو ہے، وہ دیتا اپنی حکمت سے ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور جو اس کی حکمت ہوتی ہے وہ دیتا ہے۔ اب یہ بات اس لیے میں یہاں پر ضمن عرض کر رہی ہوں کہ سم ٹائم ہم جب یہ علم لدنی کے بارے میں، علم وہبی کے بارے میں پڑھتے ہیں، احوال اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو ایک دم سے جی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہمیں مل جائے، تو اس میں کیا ہے، اس میں کوئی طریقہ نہیں چلتا، جتنی بھی ہم دعا مانگیں اگر رب کی حکمت ہوگی تو وہ ہمیں عطا کرے، یہ کوشش سے نہیں ہے، یہ عطا ہے، جس کو اللہ چاہے عطا کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اولیاء کرام کی بھی پھر کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ جو اولیاء کرام کی کیٹیگریز میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک قصبی ہوتے ہیں اور ایک وہبی ہوتے ہیں، یعنی کچھ پیدائشی ولی ہوتے ہیں، جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں ان کے اوپر بچپن سے ہی بہت عطائیں ہوتی ہیں اور وہ باقی بچوں سے ممتاز ہوتے ہیں، باقی بچوں سے وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کے باوجود پھر لائف میں ان کو بھی کسب ضرور کروایا جاتا ہے، پورے پروسیس سے ان وہبی لوگوں نے بھی گزرنا ہوتا ہے، تو یہ پوری کی پوری جو کیٹیگری ہے اس کو جب ہم سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو مانگنا ہے اس کی ہمیں اجازت ہے، ہم اپنی خواہش سے مانگتے ہیں لیکن وہ دیتا اپنی حکمت سے ہے۔ اچھا، اب جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے اوپر کیا ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمیں پریشان نہیں ہونا، وہ اگر جو دعا قبول نہیں ہوتی اس کے لیے بڑا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ جو اجر لکھا جاتا ہے وہ اجر ہمیں کب ملنا ہے، وہ اجر ہمیں جنت میں ملنا ہے، تو جو جس کی دعائیں زیادہ قبول نہیں ہوتی وہ اس کو جنت کی اتنی زیادہ لذیذ ہے، اتنی زیادہ اسٹرانگ اس کے لیے وعید ہے جنت کی کہ اس کے لیے جنت میں وہاں پر بہت کچھ جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح زندگی میں جو ہمارے دکھ آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، اس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم ٹینشن میں آتے ہیں، تو کیا ہے کہ یہ سارے دکھ، یہ ساری مصیبتیں جو ہیں ان کی بھی ہم جب وجہ تلاش کرتے ہیں تو یہ بھی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہم سے بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ایسی سرزد ہو چکی ہوتی ہیں جانے انجانے میں، جو اپنے تئیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو دین کی سمجھ آتی ہے ہمیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، دین کے تناظر میں جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کے حقوق غصب کیے، بہت ساری ایسی ظلم و زیادتیاں ہم نے کر لیں، کسی نیک بندے کی توہین ہم نے کر دی جانے انجانے میں، اسپیشلی سادات کی توہین کے بارے میں بہت سخت جو ہے علماء کرام، صوفیہ کرام جو ہے بہت سخت اس بارے میں منع کرتے ہیں کہ سادات کے ساتھ آپ لوگ بہت زیادہ احترام والا معاملہ کریں، تو کچھ نہ کچھ ہم سے ایسی غلطیاں کوتاہیاں زندگی میں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر اس کا وبال ہم پہ پڑتا ہے، ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، تو اس کا تو پھر یہ ہے کہ اس کا وبال
جو پڑھا ہوا ہے وہ ہم نے خود ہی دیکھنا ہے، خود ہی تحقیق اپنے اوپر جانکاری کرنی ہے، اس کی تو معافی ہے، اللہ سے معافی مانگیں، جس کے ساتھ زیادتی کی اس سے معافی مانگیں، اور پھر دوسری جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ہمیں بہت کچھ عطا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اگر ایک زندگی میں بہت ساری دعاؤں کے باوجود، بہت زیادہ اطاعت و فرما برداری کے باوجود مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، بیماری ختم نہیں ہو رہی، پرابلمز نہیں جا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں کچھ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اس عطا پہ نظر ہمیں رکھنی ہے کہ جو، اور دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ یہ آزمائش جس میں سے میں گزر رہی ہوں، یہ جو مجھے دینے آئی ہے وہ میں حاصل کر سکوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ناشکری اور شکوہ شکایت جو ہے کہ وہ ہماری زبانوں پہ آ جائیں اور ہم آزمائش میں سے بھی گزریں اور اس آزمائش میں پنہا جو نعمت تھی اس سے بھی محروم رہ جائیں۔ تو سالک کے لیے یہ ایک بہت بہت ہی زیادہ ایک ضروری بات ہے کہ اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ سالک کی زندگی میں تو آتی ہیں آزمائشیں، وہ تو عام لوگوں کے بھی آتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ سالک کو بہت کچھ ملتا ہے آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنے کے بعد۔ اس کے درجات جو ہیں وہ بہت بلند تیزی سے ہوتے ہیں، اس کی منازل تیزی سے طے ہوتی ہیں، اور طریقت جو ہے اس میں سب سے جو پہلا سبق پڑھایا جاتا ہے وہ یہی پڑھایا جاتا ہے کہ طریقت میں اپنی مرضی کو ختم کرنا، اپنی خواہش کی نفی کرنی۔ اگر کوئی شخص طریقت کا رستہ اختیار کر لیتا ہے، سلوک کی راہ پر گامزن ہے، لیکن اپنی مرضی ختم نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، وہ پھر گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو سالک کے لیے سب سے جو ابتدائی سبق جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کلمہ طیبہ کے لا سے، تو اس کی ابتدا بھی لا ہے اور اس کی انتہا بھی لا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس میں نفی ہے اپنی ذات کی، خواہش کی نفی، اور سالک جو ہے اس کے لیے کیا ہے کہ اپنا اختیار جو ہے وہ لوٹا دیتا ہے اپنے رب کی طرف اور اپنی گردن ڈال دیتا ہے۔ جس نے اختیار نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا، جس نے کچھ نہ کچھ اختیار چھوڑا اور کچھ نہ کچھ رکھا، تو کیا ہے وہ بھی اس رستے پہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس میں پورے کا پورا اختیار جو ہے وہ چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور اس کو چھوڑنا ہی سالک کی کامیابی ہے۔ جس نے اختیار نہیں چھوڑا وہ قلب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو زبانی کلمے کا فائدہ ضرور ہوگا، لیکن سلوک کی راہ میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ کلمہ طیبہ کے اندر اتنی زیادہ خاصیت اور برکات ہے کہ جب کلمہ طیبہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پڑھنے کے بعد دل جو ہے وہ نفاق سے پاک ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، مرضی ختم، اور کیا ہے کہ اللہ کی حکموں کے اوپر چلنا شروع۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک جو بیج ہے وہ خود بخود، معرفت کا جو بیج ہے وہ خود بخود جو ہے ہمارے قلب کی سرزمین پر بو دیا جاتا ہے، اور وہی معرفت کا بیج جو ہے وہ دھیرے دھیرے پھر تناور درخت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں نفاق موجود ہے تو یہ ایسی آگ ہے جو دل کی سرزمین پر کسی بیج کو پھلنے پھولنے نہیں دیتی۔ یہ بڑی خوفناک چیز ہے نفاق، وہ بنجر ہی رہتی ہے۔ جس دل میں نفاق موجود ہے اس دل میں یہ معرفت کا بیج جو ہے وہ کبھی بھی پھلے پھولے گا نہیں۔ یہ طریقت کا اصول ہے۔ اس میں کتنا ہی قیمتی بیج کیوں نہ بو دیا جائے، کتنا ہی بڑا مرشد اس کو کیوں نہ مل جائے، اس میں اس کے دل میں نفاق موجود ہے تو یہ بیج جو ہے یہ کبھی بھی رنگ نہیں لا سکتا۔ نفاق والی زمین جو زمین قلب جو ہے نا، نفاق والی زمین قلب جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ کفر والی جو زمین قلب ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کس طرح کہ کفر والا جو ہے نا، وہ کفر والی جو زمین ہے نا وہ تو باور ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جو کافر ہوتا ہے نا اس میں قبول کرنے کی صلاحیت رہتی ہے، لیکن نفاق والا دل جو ہے نا اس میں قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے نا وہی سلب کر لی جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ دل کے نفاق کی وجہ سے۔ اس راہ میں نفاق جو ہے نا وہ نہیں چلتا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے عبداللہ بن ابی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح اس کا دل نفاق والا تھا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا تو آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی۔ تو اللہ نے کیا احکامات جاری کر دیے؟ اللہ نے کہا کہ اے نبی، اگر آپ اس کے لیے قبر پہ کھڑے ہو کے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے نا تو اس کو ہم نہیں بخشیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے تو بڑی کوشش کی تھی نا، آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے تو اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا، آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی، آپ نے اس کو اپنا کرتا بھی دیا لیکن کیا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہوا۔ نفاق والے کے لیے اللہ کا بڑا غضب ہے۔ قرآن میں آیتیں آ گئی کہ اگر 70 مرتبہ بھی اس شفیق رسول کو کہا جا رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے 2 نام دیے رؤوف الرحیم، وہ تو سراپے رحمت ہے، ان کو بھی اللہ نے انکار کر دیا۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش مانگو گے تو ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔ دل میں نفاق جو تھا، تو نفاق اتنی بری چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو یہ بات جو ہے اپنے اندر اتارنے کی ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے قلوب کی سرزمین کو نفاق سے پاک کر سکیں۔ یہی سے بات شروع ہوئی تھی اور یہی پر بات میں ختم کرتی ہوں، یہی پر میں اپنی بات کو سمیٹتی ہوں کہ نفاق والے جو قلوب ہیں ان کی سرزمین پر کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بنجر ہی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بڑی قوت ہے۔ جب ہم ان کے الفاظ کو اپنے اندر اتار کے پھر ان الفاظ کو اپنے دل کی زبان سے ادا کرتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ اس کی بڑی برکات ہمیں ملتی ہیں، بڑے ثمرات ملتے ہیں۔ تو اس دعا کو ہر سالک جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھے، اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہر طرح کی پاکیزگی عطا فرما دے، دلوں سے نفاق نکل جائے اور ہمیں اللہ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دے، ہمیں اس طرح کی محبت عطا کر دے جیسی کہ ان سے محبت کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ محبت میں بڑے شدید ہیں۔ اللہ ہمیں وہ اطاعت و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عطا کر دے۔ دیکھیں عمل جو ہے نا، عمل میں کمی پیشی رہ جائے تو اللہ پوری کر دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ اور جب وہ تو اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی برائیوں کو ان کی نیکیوں سے بدل دیا، یعنی جو ان کے گناہ تھے جب توبہ کی تو وہ بھی سارے اللہ نے نیکیوں میں بدل دیے، تو وہ تو بڑا رحیم ہے۔ عمل کی کوتاہی قابل قبول ہے، اس میں خیر پڑ جاتی ہے، لیکن نیت کی جو کجی ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ آ گیا، دل میں نفاق آ گیا، محبت میں کمی رہ گئی تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ تو محبت جو ہے وہ بڑی ہی کمیوں کو پورا کر دیتی ہے، بہت کچھ ہمارا جو ہے نا وہ محبت کی یہ دبیز جو ایک چادر ہے نا وہ چھپا لیتی ہے۔ وہ ہے نا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد اسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ تو بہت سارے ہماری جو جرم ہے، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں وہ محبتوں کی چادر میں چھپ جاتی ہیں، اللہ چھپا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبت والوں میں شامل کرے اور ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کرے۔ اور جو ہم نے ان 2 لیولز میں سیکھا، اس فہم تصوف کورس میں سیکھا، اور جو ہم نے اس کو سیکھنے کی اور سکھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے عملوں میں اتار دے اور ہمیں اس کو آگے پھیلانے والا بنا دے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ
آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. میری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، آپ کی کامیابیوں کے لیے. بہت زیادہ دعا گو ہوں. اور آج جب یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے تو بہت سارے میسیجز آپ لوگوں کی طرف سے آئے تھے. آج ٹیچر ڈے تھا، رات وہ تھا ٹیچرس ڈے. تو ٹیچرس ڈے کے اوپر میری ٹیچر ڈے کے اوپر میری جن بہت پیاری اسٹوڈنٹس نے مجھے اتنے پیارے پیارے میسیجز کیے، ان کی بھی میں شکر گزار ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک استاد ہوتا ہے جس کو اللہ نے ایسا دل دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی کامیابی پر بہت خوش ہوتا ہے. اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے بھی آگے نکل جائیں علم و عمل میں. ان کے لیے دعا گو ہوتا ہے اور وہ ان کی کامیابی پر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کی کامیابی پر نازا بھی ہوتا ہے. یہ استاد کو اللہ نے ایک دل ہی اس کو ایسا دیا ہوتا ہے. وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے تو بہت سارے مرید ہیں جن میں سے بہت نیک لوگ ہیں. تو آپ نے کہا الحمدللہ. تو اس نے کہا کہ اس میں بہت سارے ایسے بھی آپ کے مرید ہیں کہ جو بہت برے ہیں، نیک نہیں ہیں. تو آپ نے کہا الحمدللہ. تو اس نے کہا یہ کیا آپ ان کے لیے بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے بھی. تو آپ نے کہا جو نیک ہے وہ میرے لیے ہے، کہ وہ میرے لیے صدقہ جاری ہے، اور جو میرے گناہ گار فالوورز ہیں میں ان کے لیے ہوں. تو کیا ہے کہ استاد کو اپنے سارے اسٹوڈنٹس جیسے بھی ہوں وہ پیارے ہی لگتے ہیں. وہ جن میں کمیاں ہوتی ہیں وہ اس کو زیادہ پیارے لگتے ہیں. وہ ان کو زیادہ محبت دیتا ہے کہ یہ ان کی کمیاں دور ہو جائیں، اور وہ ان کے لیے دعا وہ زیادہ ہوتا ہے. وہ زیادہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ ان پہ رحم فرما، ان پہ کرم کر. تو استاد کو اللہ نے ایسا ظرف دیا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اساتذہ کے ساتھ پیور رکھے، اور اللہ کریم میرے اساتذہ کرام کو بہت نوازے جتنا انہوں نے مجھے نوازا. اللہ ہی ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. میں بہت دعا گو ہوں اپنے تمام اساتذہ کرام کے لیے جن کی کرم نوازی، جن کی نظر انتخاب تھی، جن کی شفقت تھی میرے اوپر، الحمدللہ، اور آج بھی ہے. سب کے لیے ڈھیروں دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.